بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ حدیث موضوع ہے؟ انا مدینہ العلم والی چن باب ہوا، میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ والی بھی حدیث بیان کی جاتی ہے، میں علم کا شہر ہوا ابو بکر، اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا یہ حدیث بھی موضوع ہے؟ بھائی یہ جو حدیث ہے میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے، یہ مجموع الزوائد میں موجود ہے، اس طرح مستدرک میں موجود ہے، اس طرح موجب کبیر میں موجود ہے، مستدرک الحاکم میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، جھوٹی حدیث نہیں ہے، بالکل اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی موجود ہے، بھائی ترمذی میں موجود ہے، انا دار الحکمت والی شن باب ہوا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ بالکل حدیث درست ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، اس کو بالکل بیان کر سکتے ہیں۔ تو سند کے لحاظ سے انا مدینہ العلم والی شن باب ہوا، یہ سند کے لحاظ سے ضعیف حدیث ہے، جھوٹی حدیث نہیں ہے۔ اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے یہ چاہے وہابیوں کی جو اصول حدیث کی کتب ہوں یا اہل سنت کی ہوں، ان سب میں موجود ہے کہ جو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہوتی ہے، اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہابیوں کی کتابوں میں موجود ہے، وہابی اس طرح کی حدیث اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ ضعیف حدیث ہے، موضوع نہیں ہے۔ اور باقی جو دوسری حدیث ہے یہ مسرۃ الفردوس میں موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا نقل کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ کشف الخفا میں ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، موضوع نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ اس کو موضوع کہہ رہے ہو، بھائی موضوع نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، اس کو بھی بیان کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو فضائل علی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں احادیث آئی ہیں، اس کو یہ جو وہابی خارجی ہیں یہ بیان نہیں کرتے، یہ موضوع کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اس طرح جو شیخین کی شان میں ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیث ہیں، اس حوالے سے جو تفضیلی گھسے ہوئے ہیں یا پھر یہ جو رافضی ہیں شیعہ، یہ کہتے ہیں یہ موضوع ہیں، جھوٹی من گڑت ہے۔ بھائی یہ دونوں زیادتی کر رہے ہیں، دونوں کو چاہیے کہ یہ جو صحابہ کے فضائل میں احادیث آئی ہیں یا اہل بیت کے فضائل میں ان کو بیان کیا کرو۔ بھائی یہ دونوں احادیث بالکل بیان کر سکتے ہیں، سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بیان کر سکتے ہیں۔